مجھ سے پہلے متعدد علماء کرام نے تقاریر کی. میں مختصر تر گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا کیونکہ نماز کا ٹائم بھی ہے. آج میں جس شہر میں گجرات والا جس سے میرا روحانی تعلق ہے، تقریباً 2 سال میں گجرات والے میں اس شہر اور پنجاب کے سپورٹ جس کو علمی میدان میں ایک امتیازی شان اور حیثیت حاصل کی، حضرت مولانا قاضی حمید اللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سال میں ان سے پڑھا ہوں، موقف عالیہ ان سے کیا ہے اور تکمیل ان سے کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غرض رحمت کرے. ساتھ دورہ تفسیر میں نے استاد العلماء حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے دورہ تفسیر. اللہ تعالیٰ ان کو غرض رحمت کرے. جب بھی میں گجرات والے شہر آتا ہوں تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے اور اس کو میں اپنا گھر سمجھتا ہوں. میرے محترم بھائیوں، یہ 5 چھٹی باتیں تو بہت ہو گئی. ختم نبوت کے موضوع پر ان باتوں کو دہرانا میرے خیال میں مناسب بھی نہیں ہے. اکثریت علماء کا ہے. میں موجودہ حکومت کی روش، ان کا کردار، شاعر اسلام کے بارے میں، دینی مدارس کے بارے میں، مساجد کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں، ناموس رسالت کے حوالے سے مختلف امور ہیں. اگر وہ نقشہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ سب اس بات پر متفق ہوں گے کہ یہ جو مدینے کی ریاست کا نعرہ لگا رہا ہے یہ جھوٹ کا پھلندا ہے. ہمیں اس سے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ 74 سال میں ملک میں کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں آیا جنہوں نے مدینے کی ریاست کی بات کی. یہ پہلا وزیر اعظم ہے کم سے کم مدینے کی ریاست کی بات ہوتا ہے. دیکھیں، اس حکمران سے پہلے اس سے طاقتور حکمران جو ڈائریکٹ براہ راست امریکہ کی پشت پناہی ان کو حاصل تھی، قومی، ملکی اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اور حمایت حاصل کی. 10 سال انہوں نے اسلام کے نام پر حکمرانی کی. ہم نے اس کی اسلام کو بھی تسلیم نہیں کیا. وہ کون تھا وہ؟ ڈرتے ہو میرے سامنے؟ وہ جنرل ضیاء الحق صاحب. وردی میں بھی تھا، بندوق اور پستول بھی ہاتھ میں تھا، پلس ڈنڈا. ہم نے اس کی طاقت کو، نعرہ اسلام کو تسلیم نہیں کیا. لہذا ایک کٹ پتلی حکمران کی نام نہاد مدینے کی ریاست کا نام صرف
اپنے اقتدار کے لیے یہ بطریقہ اولا ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ نہ جمعیت علماء اسلام کی ورکر یہ باتیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ سیاسی تنظیم نہیں ہے، لیکن ہم کر سکتے ہیں اور کر چکے ہیں اور آگے بھی کریں گے اگر اس بنیاد پر کوئی ہمیں غدار کہتے ہیں تو پھر ہم بابان کے دول کہتے ہیں کہ ہم غدار ہیں۔ ہر حکومت نے ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس حکومت نے حد کی۔ ہماری قیادت جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کا مقابلہ ان کی دفاع طاہر اشرفی سے کیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ سیاست کے میدان میں میرا کا کردار اگر ادا کر رہا ہے تو وہ شیخ رشید ہے، اور مولویوں کے میدان میں اگر میرا کا کردار ادا کر رہا ہے تو وہ طاہر اشرفی ہے، اور اگر مفتیوں کی ڈاک میں کوئی میرا کا کردار ادا کر رہا ہے تو وہ مفتی عبدالقوی ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں، عام آدمی فیصلہ کرے، عام آدمی فیصلہ کرے، مولوی فیصلہ نہ کرے، عام آدمی سے پوچھئے مفتی عبدالقوی کے بارے میں۔ جب ایک آدمی خواجہ سرا کو بھی معاف نہیں کرتا، حریم شاہ تو دور کی بات ہے، ایک آدمی جب خواجہ سرا کو معاف نہیں کرتا، حریم شاہ تو دور کی بات ہے، کیا اس کو معاف کرے گی؟ اب یہ ہے مذہبی ہم آہنگی کے لیے مذہبی امور کے حوالے سے کھٹ پتلی ڈونکی راجہ کے مشیر خاص۔ آپ کے بزرگ دین کے بارے میں کیا کہتے ہیں، علماء کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کی ایک وفاقی وزیر نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل ایک بوسیدہ ادارہ ہے، جوہرا اس میں بیٹھے ہیں۔ میں نے جواب میں کہا اگر حریم شاہ کو منبر بنایا جائے تو خوبصورت نظر آئے گے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی بھی سٹوری موجود ہے۔ میں فواد چودھری کی بات کرتا ہوں، یہ کس قسم کی مدینے کی ریاست ہے، یہ کس قسم کی مدینے کی ریاست ہے؟ ڈنڈی کے شیخو بخشو گیٹ نمبر 4 کا شیطان وہ کہتے ہیں کہ جب ختم نبوت پر 2017 میں حملہ ہوا، سب سے پہلے میں نے آواز اٹھائی، میں نے اس کا راستہ روکا، تم جھوٹ بولتے۔ آپ یہ سوال کو دیں، 3 سال مسلسل جب الیکشن ریفارمز اور انتخابی
34 اراکین پر مشتمل ایوان بالا اور ایوان زیرین کی جوائنٹ مشترکہ ایک کمیٹی بنی تھی. کیا تم اس کمیٹی کے رکن تھے یا نہیں تھے؟ پھر اس 34 اراکین کے ذیلی کمیٹی 16 اراکین پر مشتمل تھی. کیا تم اس کمیٹی میں تھے یا نہیں تھے؟ دونوں کمیٹیوں میں تم تھے. میں شیخوں سے پوچھتا ہوں، دونوں کمیٹی میں تم تھے. پھر الیکشن ریفارم کی آڑ میں ختم نبوت کا حلف نامہ اقرار نامے میں کیسے تبدیل ہوا؟ پھر اس ریفارم کی آڑ میں 7C اور 7B کلاس کو کیسے ختم کیا گیا، جس کے نتیجے میں تم نے قائدیانی اور مرزائیوں کو پارلیمنٹ میں آنے کا راستہ دیا. پھر جب یہی مسودہ قومی اسمبلی میں آئی، تم اس اسمبلی میں تھے یا نہیں تھے؟ تم نے کیوں آواز نہیں اٹھائی؟ لیکن جب وہ مسودہ سینٹ میں آئی الیکشن ریفارم کا، اگر اس کا راستہ روکا ہے، سب سے پہلے اگر آواز اٹھائی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام کی ایک کارکن نے اٹھائی. اکابرین جمعیت علماء اسلام، اکابرین جمعیت علماء اسلام. لیکن آج جو مدینے کی ریاست کا علمبردار اور چمپئن بن کے دعویٰ کرنے والا کرکٹ خان ہے کہ ختم نبوت کا حلف نامہ اقرار نامے سے تبدیل ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ اس کی بنیادی وجوہات بتائیں. ووٹنگ ہوئی اس پر، رائے شماری ہوئی اس پر کہ کیا یہ جو حلف نامہ اقرار نامے میں تبدیل ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ترمیم جو حافظ حمداللہ پیش کر رہا ہے حلف نامے کے بحالی کے لیے، اس کی تائید کون کر رہا ہے اور کون نہیں؟ اس مدینے کی ریاست کے علمبرداروں نے میری ترمیم کی مخالفت کی. مخالفت کا مطلب یہ کہ انہوں نے ختم نبوت کے قانون کے خاتمے کی حمایت کی، حلف نامہ اقرار نامے میں تبدیل ہو کر اس کی سپورٹ کی. اب آپ بتائیے، پھر اس زمانے میں جب فیض آباد میں دھرنا تھا، یہی لوگ یہاں ختم نبوت کے قانون کی خاتمے کی حمایت کرتے تھے، حلف نامہ کو اقرار نامے میں تبدیل کرنے کی حمایت کرتے تھے. وہاں فیض آباد دھرنے میں بیٹھ کے پھر مرتاباد کے نعرے لگاتے تھے. کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ آپ مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں، آج علماء بھی کہتے ہیں، میں پوچھتا ہوں، جب اقتصادی رابطہ کمیٹی میں، کمیشن میں میاں عاطف قائدانی کو منبر نامزد کیا، میں شیخ رشید سے پوچھتا ہوں، تم اس کیبنٹ میں تھے یا نہیں تھے؟ کیوں تم نے مخالفت نہیں کی؟ جب ایک قائدانی کو اقتصادی کونسل کا ممبر بنایا جاتا ہے اور کیبنٹ عمران خان کی صدارت میں اجلاس میں منظوری دیتی ہے کیبنٹ، اس کیبنٹ میں تم بیٹھے ہو، تم نے مخالفت کی نہیں کی. تم کیسے عاشق رسول ہو؟ کیوں اس کے بعد جب ان کے ایک وفاقی وزیر نے سینٹ میں ناموس رسالت کی قانون کو غیر مؤثر بنانے کے لیے، ان کی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے ترمیمی بل لایا، سینٹ میں
استعفا کا مطالبہ کیا؟ اگر تم سینٹ میں نہیں تھے، لیکن کیا تم نے اس وزیر کی استعفا کا مطالبہ کیا کہ انہوں نے ناموس رسالت کے قانون کو چھوڑا؟ نہیں۔ کیسے اشد رسول ہے تم؟ پھر اس کے بعد اقلیتی کمیشن میں ایک فیضانی مرزائی کو ممبر بنانے کی منظوری کیبنٹ نے دی۔ اس کیبنٹ میں تم بیٹھے ہو، کیا تم نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی؟ تم نے مخالفت کی؟ نہیں کی۔ پھر پارلیمنٹ میں ایک رکن پارلیمنٹ خاتون کھڑی ہو کے کہتی رہی، اس پر دلائل دیتی رہی کہ اگر امت مسلمہ میں پرامن اور سکون کا ماحول چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کریں۔ آج بھی ریکارڈ کروں، کیا تم نے احتجاج کی؟ نہیں۔ یہ سارے خرافات کہاں ہو رہے ہیں؟ یہ سارے خرافات مدینے کی ریاست میں، یہ سارے خرافات کہاں ہو رہے ہیں؟ آج کے نام نہاد حکمران عمران خان، جس کی حیثیت ایک منشی سے کم نہیں ہے، ایک منشی ہے، تھانے میں بیٹھا ہوا اس لیے چونکہ ماتحت محرر کی حیثیت بھی ان سے بڑی ہے، اس منشی کی حیثیت بھی بڑی ہے۔ یہ صرف ڈاک آتا ہے اور اس پر دستخط کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ یہ ڈاکخانے کا پوسٹ ماسٹر ہے، اس کی حیثیت ڈاکخانے کی پوسٹ ماسٹر سے بڑھ کر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پتلے کی طرح بزور بازو بزور ڈنڈا مسلط کر کے 21 کروڑ عوام کے سر پر تم جیسے ناصر کو بٹھایا گیا۔ یہ تو صرف وہ نکات ہے جس کی وجہ سے شاعر اسلام کی توہین ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ختم نبوت کے قانون کو چھڑا جا رہا ہے، ناموس رسالت کے قانون کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر مجھے بتائیے یہ کس قسم کی مدینے کی ریاست ہے؟ مدینے کی ریاست میں تو مسلمہ کذاب کا سب قلم کیا جاتا ہے۔ 23 سال تاریخ میں علماء بیٹھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال تاریخ میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 260 کے قریب۔ لیکن ایک مسلمہ کذاب کو مارنے کے لیے کتنے لوگ شہید ہوئے؟ تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ ختم نبوت کے منکر کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جاتا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کو معاف کیا یا نہیں معاف کیا؟ فتح مکہ کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل کو معاف کیا یا نہیں معاف کیا؟ لیکن کیا گستاخ رسول کو معاف کیا؟ نہیں معاف کیا۔ گستاخ رسول کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم نے، تمہاری حکومت نے آسیہ مسیح جس میں 3 عدالتوں نے سزا دی، سپریم کورٹ نے معطل کرتے ہوئے تم نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن جب آپ امریکہ میں بیٹھ کے، یورپ میں بیٹھ کے ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے رہے، تم نے کیا کہا؟ تم نے یہ کریڈٹ حاصل کی اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے کہ میں اتنا سیکولر ہوں، اتنا لبرل ہوں، اتنا مذہب بیزار ہوں، میں اتنا بے شرم اور بے حیا ہوں کہ میں نے اس خاتون کو
پروٹوکول کے ذریعے محفوظ طریقے سے ملک سے باہر نکال دیا۔ باوجود اس کے کہ انتہا پسند اور شدت پسند اور شدت پسند سڑکوں پر تھے، میں نے یہ کام کیا۔ آپ نے تو کہا کہ یہ تو سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، اس میں میرا کوئی کردار نہیں۔ تم کیسے مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہو؟ اگر میں ان کی گناہوں کی اور جرائم کی فہرست آپ کے سامنے رکھوں تو سارے علماء اس پر مجبور ہوں گے کہ جس طرح انگریز کے زمانے میں انگریز یہاں مسلط ہوئے، ہمارے اسلاف نے اس کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، تو یہ سارے علماء مجبور ہو کے فتویٰ دیں گے کہ ان کا ہٹانا لازم اور ضروری ہے۔ اس چیپٹر کو چھوڑو، ابھی 3 ہفتے پہلے جمعیت علماء اسلام چیختی رہی